انسانی زندگی جس پر ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی کلام کیا کہ یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، مصائب، سکھ، دکھ، چین، یہ ساری گھڑیاں لمحات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ نہ کچھ پنہا رکھتی ہیں، اور اس تمام میں بندہ مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی میسر آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کا درجہ بڑھتا ہے، اور اگر کسی طرف سے مصائب آ جائیں تو وہ اس پر صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی تناظر میں سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم جبکہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اور مجھے والد کی قسم اور اس کی اولاد، وہ شہر جس کی قسم یہاں اٹھائی گئی ہے وہ شہر مکہ، اور اس لیے اٹھائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اسی شہر مبارک میں ہوئی۔ پھر تیسری آیت میں باپ کی قسم ہے اور اولاد کی قسم۔ باپ سے مراد ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اولاد سے مراد آپ کی ساری ذریت ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق باپ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اولاد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کی طرح اور میں تمہیں تمہارے معاملات کے بارے میں سکھاتا۔ بالکل اسی طرح ایک اولاد جب اپنے باپ کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے تو اس رشتے میں وہ اپنے باپ کی تعظیم بجا لانا جب تک اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے تو اس کے لیے ڈانٹ ہو یا پیار دونوں ہی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ تین قسمیں اٹھانے کے بعد رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہتی تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کی زندگی سکل ہے اور کسی ایک سپاٹ پر کھڑا ہو جائے گا اور وہیں چلتا رہے گا، ایسا نہیں۔ اس کی زندگی کے اندر سٹرگلز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اس کی زندگی کے اندر کہیں بھی توازن اور استقرار کسی بھی حال میں نہیں، یہاں تک کہ اسے جو انسانی اعضاء بھی دیے گئے ان اعضاء کو بھی ایک ترازو پر نہیں رکھا گیا، بلکہ کبھی یہ بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی یہ بچپنے میں کمزور ہوتے ہیں، جوانی میں مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پھر کمزور ہو جاتے ہیں، مختلف یہ پوری زندگی اس کی مشقت کی کیفیات ہے۔ اور پھر فرمایا یہ پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس شان والا پروردگار اس بات کو فرمانے کے لیے اگر قسمیں نہ بھی اٹھاتا تو تب بھی بات تو یہی تھی، حقیقت ہی یہی تھی۔ قسمیں کیوں اٹھائیں؟ تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے کہ انسان مشقت میں ہے، خواہ 3 وقت کا اسے کھانا بہترین میسر آئے، عالی شان گھر میں ہو، یا بھوک و افلاس نے اسے ستایا ہو، وہ اپنے غلاموں اور نوکروں کے جرمٹ میں رہنے والا ہو یا کسی کے ماتحت رہنے والا ہو، وہ کسی منصب پر فائز ہو یا عامت الناس کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہو، جس کا سانس چلتا ہے وہ انسان ایسا ہے کہ وہ مشقت، چھوٹے کی مشقت اپنے لیول کی اور بڑے کی مشقت اپنے لیول، چھوٹے کی خوشی بھی اپنی اور بڑے کی خوشی بھی اپنی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ واللیل میں بھی 3 ہی قسموں کا ذکر کیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے، اور مذکر و مؤنث کو ایک ہی قسم کے نطفے سے پیدا کرنے والے عظیم قدرتوں والے رب کی قسم۔ اب یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد وہی جو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو اس مشقت میں انسان سٹل نہیں رہتا، کسی سپاٹ پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان سعیکم لشتی، یہ جو تمہاری کوششیں ہیں نا یہ ایک دوسرے سے تم سٹرگل کرتے ہو کہ اپنی مشقت کو آسانی میں بدل لو، اپنی مشقت کو دور کر لو۔ اب اس مشقت کو دور کرنے میں ٹریک اپنا اپنا ہے، کوئی پازیٹیو ٹریک پہ آ جاتا ہے اور کوئی نیگیٹو ٹریک پہ آتا ہے، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرتا۔ جس نے حفاظت کرنی ہے اپنے مال کی وہ بھی کوشش کر رہا ہے، اور جس نے چوری کرنی ہے کسی کے مال کی کوشش وہ بھی کر رہا ہے، جس نے جاہل رہنا ہے کوشش وہ بھی کر رہا ہے، اور جس نے علم سیکھنا ہے کوشش تو وہ بھی کر رہا ہے۔ اس تناظر کو قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں
کتنے خوبصورت انداز میں مفسرین نے ذکر کیا، ذرا اسے سماعت فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلی بات فمن ابصر فلنفسہ، کہ جو صاحب بصیرت بن جاتا ہے نا اپنی مشقت میں تو اس نے اپنا فائدہ کر لیا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھے اعمال کر لیے اپنی مشقت اعمال صالحہ پر لگا دی وہ بھی فائدے میں۔ من شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے اپنی کوشش ہر حال میں اللہ کے شکر پر لگا دی اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، ایک جگہ فرمایا جو پاکیزہ ہوا، اپنی انت پیوریفیکیشن چاہی، باطن کا تزکیہ چاہا، دنیا سے تخلیہ کر کے آخرت کی طرف رجوع کر لیا اس کا اپنا فائدہ ہوا۔ اور ایک جگہ فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، ٹریک بتائے جا رہے ہیں کسی کی زندگی بھر کا ٹریک یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب بصیرت بننا چاہتا ہے، کوئی ساری زندگی اس بات پہ لگاتا ہے کیسا ہی حال کیوں نہ ہو جائے میں اعمال صالحہ نہیں کر چھوڑوں گا، میرا کام اور عادت یہ ہے میں نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کر۔ وہ کیا کسی خوبصورت نے شخص نے مثال دی تھی کہ کچھوا اگر اپنے اوپر بچھو کو بھی بٹھا لے تو کچھوا اپنی چال نہیں چھوڑتا اور بچھو اپنی عادت، چونکہ دونوں نے اپنا ایک ٹریک اختیار کر لیا ہوا، ایک عادت جس بندے نے اعمال صالحہ کی اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی عادت بنا لی ہو وہ اپنی ساری زندگی نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ بہت ساری مرتبہ اسے لوگوں کو دیا ہوا نفع اس کے لیے نقصان بنتا ہے، لوگ اسے کہتے بھی ہیں تم بے وقوف لگتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی رحم اس کے دل سے جاتا نہیں، وہ نفع رسانی کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کسی کا ٹریک یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی زبان پر کوئی کیسی حالت کیوں نہ ہو تو اسے پوچھا جاتا ہے کیسے ہو، وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، مرض الموت پہ کیوں نہ ہو اس موقع پر بھی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے زندگی ایمان کی ہے، موت بھی ایمان کی لے کے جا رہا ہوں، سٹرگل ہے اس کی، وہ مشقت اسی میں کرتا ہے۔ اور کسی کا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، کہ وہ اپنی ساری زندگی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں، اگر میں کسی کو نہیں بھی صحیح کر سکتا کم از کم میں اپنا آپ تو صحیح کر لوں، اسے ہر آن اسی بات پر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے عیوب کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے ذکر کیا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے وہ لگا رہتا ہے، اس کی کوشش اس چیونٹی کی طرح ہوتی ہے کہ جسے پانی سے باہر آنا ہے، ہزار مرتبہ بھی اسے کوشش کرنی پڑے تو اپنی کوشش چیونٹی چال میں نحیف اپنے جسم کو لے کے اس میں لگا رہتا ہے۔ پھر فرمایا ایک جگہ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو کوئی ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ ساری زندگی کھپا دیتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کہ کسی جگہ مجھے ہدایت کی خیرات میسر آ جائے۔ اسی طرح ایک اور ٹریک کو ذکر کیا کہ کچھ مشقت کرنے والے ایسے ہیں وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ، کہ وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، مال بھی بچا کے رکھتے ہیں، اچھے بول بھی بچا کے رکھتے ہیں، اور نہ جانے ان کی دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو دوسرے سے بخل کر رہا ہے حقیقت میں تو یہ اپنے آپ سے بخل، اس کی کوشش کا یہی فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور ایک بندہ یہ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن اس ارادے پر کرتا ہے کہ اس نے وعدے کو پورا نہیں کرنا، اور ایک بندہ وہ ہے ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه، جو گناہ ہی کرتا رہتا ہے، گناہوں میں لطفت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی یہ کیفیت وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نافرمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بگاڑ لوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ وہ تفصیل ہے ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری زندگی میں جو تمہاری سٹرگل ایفرٹس اور تمہارے ٹریکس ہیں وہ مختلف ہیں، جو پازیٹیو ہوا اس نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا، اور جو نیگیٹو ہوا وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پھر اس تناظر میں دو کردار ذکر کیے، اور ان میں سے ایک کردار ہے امیہ کا اور دوسرا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب امیہ وہ ہے کہ جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہے، فرما برداری کے باوجود بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر نرمی ہے، محبت ہے اور میلان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کا کثیر حصہ پا چکے ہیں۔ تو قرآن مجید
مجید فرقان حمید کی سورہ لیل میں ان دونوں کرداروں کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ یہ جو کوشش کرنے والے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جب اسے عطا ہوا تو اس نے مکھی بند نہیں کی. اس نے کہا خالق نے مجھے دیا ہے, میں مخلوق خدا کو دیتا ہوں. وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے, وہ قاسم بننے کی کوشش کرتا ہے, مال کو دبا کے نہیں رکھتا, اسے لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کرتا ہے. وَاتَّقَى دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ دیتے ہوئے خوف کرتا ہے. پتہ نہیں کہ میں یہ جو دے رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا, میری نیکی اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور تیسرا پہلو کیا ذکر کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے جو سب سے اچھا ٹریک تھا, پازیٹیوٹی تھی, جو اس کو اس نے پرمان چڑھایا, اسی کو سچا مانا. تو جس کے اندر یہ تین خوبیاں آ جائیں گی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہوا صرف مال نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اس کی نعمت ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. دوسرا کہ وہ خرچ کرتے ہوئے عاجزی کا پیکر بنا رہتا ہے. تیسرا وہ کبھی بھی پازیٹیوٹی کو, مثبت پہلو کو نہیں چھوڑتا. جس کے اندر تین یہ صلاحیتیں آ جائیں, کوالٹیاں آ جائیں, جس کا ٹریک یہ بن جائے, تو اب اس کی یہ جو سٹرگل اور ایفرٹ ہے پیدا تو اسے مشقت کے لیے کیا گیا تھا, تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو بہت جلد رب تعالیٰ اس کی ساری مشقتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہے. مشقت انسانی زندگی کا لازمہ ہے اور اسے آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے بھی سٹرگل انسان کی اپنی ہے, کوشش انسان کی اپنی ہے, اور اس کوشش کا ٹریک بھی قرآن پاک نے عطا فرما دیا. اب پھر دوسرا حصہ کہ جس نے سٹرگل یہ نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مال, دولت, اولاد, منصب, طاقت, قوت سب کچھ عطا فرمایا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ جس نے بخل کیا, اس کے پاس آیا تو اس نے اسے بھی سنبھالا اور چاہتا یہ ہے سب سے چھین لو. اس کے پاس منصب آیا, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں آئیں تو وہ تنہا انہیں کھانے لگا, اپنی خوشیوں کو اپنے اندر سمیٹنے لگا. اس نے بخل کیا. اور پھر دوسرا کام وَاسْتَغْنَىٰ وہ بے پرواہ بنا رہا. اس نے کہا مجھے کسی کی کوئی ضرورت, میں کسی کا محتاج تھوڑا. کبھی بھی یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے. انسان ہمیشہ اپنے پروردگار کے فضل کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہی محتاج. ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ دیا گیا, جو ایک دوسرے پر انحصار دیا گیا, یہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم جمیع امور میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ضروری نہیں کہ مال کے محتاج ہوں, کبھی میٹھے بول کے بھی محتاج, کبھی ہنستے چہرے کے بھی محتاج, کبھی کسی گپ اندھیرے میں کسی چراغ کے بھی محتاج, کبھی گڈن کو دور کرنے والے کسی نورانی کلمات کے بھی محتاج ہوتے ہیں. تو انسان اس کی اس کیفیت پر اسے ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے آپ کو کسی سے بے نیاز نہیں سمجھنا. بے نیاز ذات ہے تو صرف اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہیجئے اللہ ایک, اللہ ہی بے نیازی, بے نیازی اسی کو سراہتی ہے. یہ دوسرا پہلو. تیسرا پہلو کیا ذکر کیا, وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ یہ ڈی ٹریک ہوا, اور ڈی ٹریک ہو کر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسے بند کر لیا. دوسرا یہ کام کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل غیروں سے بے نیاز کر لیا. اس نے اپنے آپ کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر لیا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا اس نے کیا کیا, یہ بھی ٹریک ایسا ہوا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ کبھی اسے کسی نے کہا بھائی یہ اچھا راستہ ہے, اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کر. نہ اچھے راستے پر آیا بلکہ اسے جھٹلا دیا. کوشش یہ بھی کرتا ہے, ظاہر ہے جو آیا ہے اس کے لیے محنت کی ہوگی, اور جو وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو رہا ہے محنت کی ہے. اور تیسرا جھٹلا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی اس کے پاس آرگومنٹس ہوں گے, کچھ دلائل ہوں گے جن پر وہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے. کوشش اس نے بھی کی. رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی کیفیات کیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ یہ تھا بھی مشقت میں, ہم ان قریب اس کا معاملہ اور اس پر دشوار کر دے. پہلا بھی مشقت میں ہے, یہ بھی مشقت میں ہے. پہلا اپنی محنت سے مشقت کو آسانی میں بدل لیتا ہے, اور دوسرا اپنی محنت سے اسی مشقت کے ذریعے اپنی مشقت کو بڑھا لیتا ہے. بڑی خوبصورت تمثیل صوفیاء نے دی. فرمایا مال قارون کے پاس بھی تھا اور مال عثمان غنی کے پاس بھی تھا. مال کمانے کے لیے قارون نے بھی پوری سلطنت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا, اور مال کمانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کر دیا, لیکن اسی کمال
مال جہنم تو بات کا مسئلہ تھا، دنیا میں ہی اسے زمین اپنے اندر ترس دے، اور مال عثمان غنی کا بھی ہے، دنیا میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے جنت کے خریدار عثمان غنی پر، مشقت اس کی بھی ہے، مشقت اس کی، لہذا انسان جس منصب پر بھی موجود ہے وہ مشقت میں ہے، اس مشقت کو اپنے ٹریک کے ذریعے اس نے لے کے آنا ہے کہ وہ اسے نفع بخش بناتا ہے یا اسے نقصان دہ بناتا ہے۔ لہذا جو بھی جس منصب پر، وہ دینی منصب پر ہو، وہ دنیاوی منصب پر ہو، وہ مال کے منصب پر ہو، وہ عقائد کے منصب پر ہو، اسے یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی اس محنت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنی اس محنت کے ذریعے آئندہ آنے والی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ رب تعالیٰ پھر اس دوسرے کے بارے میں فرماتا ہے، یہ جس نے بہت سارا مال اپنے ہی اندر رکھا ہوا ہے، اپنی طاقتوں کو اپنے اندر مجتمع کرتا ہے۔ سورہ ہمزہ میں ایک اس کیفیت کو ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، میں ابھی بلینئر ہو گیا، میں بلینئر ہو گیا، اب میرا اس کلاس سے تعلق، اب اس کلاس سے تعلق، کیوں اسے یہ خیال آتا ہے، کیوں وہ گنتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اس کا یہ خیال ہے میرا مال مجھے ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دے، لہٰذا وہ کمی کی طرف نہیں جاتا۔ کلا، یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے بندے کا مال اسے حطمہ میں ڈال لے گا۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ پھر اس کی تفصیل آگے خوفناک انداز۔ اب اس کی کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا کہ اس نے مال کو بچا لیا، یہ امیہ تھا، مال کو بچا لیا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب معاملہ رب دشوار فرما دے پھر کسی کا مال اس کے کام نہیں آتا، پھر اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سورہ مبارک اس وقت نازل ہوئی جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال کو امیہ کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی، اور اس سورہ مبارک میں دونوں کرداروں کو واضح کر دیا گیا۔ ایک صدیق کا کردار ہے جو مشقت، سٹرگل، ایفرٹ کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسانی کا کام کرتے ہیں، اور دوسرا امیہ کا کردار ہے کہ اس کے سامنے بھی جب بلال آتا ہے تو وہ ٹریک غلط اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو صدیق اکبر کا کردار اختیار کرے گا رب تعالیٰ اسے صدیقوں والا وہ آوانا مامات۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کی کوشش، سٹرگلیں، کسی منصب، مقام، کسی محنت، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیانے لوگ کہتے ہیں کسی مقام اور منصب پر پہنچنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس مقام اور منصب پر پہنچ کر مال کمانا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ مال کما کر اسے مخلوق کی نفع رسانی پر استعمال کرتے ہوئے بچانا اور معتدل رہنا ہی مشکل ہے۔ اسی تناظر میں ذرا ان کیفیات کو دیکھیے کہ جب یہ دونوں کیفیات قرآن مجید فرقان نبی نے ذکر کی تو ساتھ ایک کلیئرٹی بھی کر دی کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ دونوں کردار ادا کرنے والے یہ یکساں ہو گئے، ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ جاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا السیئات وعملوا الصالحات، فرمایا کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، اپنی مشقت کو آسانی میں نہیں بدلا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک لوگوں کی طرح کر دیں گے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کی جو حیات ہے اور ان کی موت وہ آپس میں برابر ہو جائے گی۔ اور میں ایسا نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جس نے دوسروں کے درد بانٹے ہو اور دوسرا وہ جس نے دوسروں کو درد دیے ہو، ایک وہ جو اپنے مال سے دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ دوسروں سے مال کو چھین لیتا ہے، دنیا میں یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جو مال دیتا ہے اسے سخی کہتے ہیں، جو مال دوسروں سے لے لیتا ہے اسے بخیل، کنجوس کہتے ہیں۔ جب تمہارے نصیب دونوں برابر نہیں تو اللہ کے ہاں اجر میں دونوں برابر کیسے ہو؟ تو اس تناظر میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے مراحل میں کہ جب انسان ایسی کیفیات میں زندگی گزار رہا ہو کہ جن کیفیات میں اس کی مشقت اور سٹرگل کو ڈی ٹریک ہونے کا خدشہ موجود ہو، تو اسے اپنی ہمتوں کو مجتمع کرتے ہوئے اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اپنی پازیٹیوٹی کو ترجیح بھی دینی چاہیے۔ ہم بہت سارے معاملات میں اپنی زندگی کے لیے یہ آیت تو پڑھتے ہیں، لیکن اس تناظر میں بھی ذرا سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا ایک تناظر یہ ہے کہ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام
لو ولا تفرقوا، اور آپس میں بٹ نہ جاؤ. یہ اس کا ایک تناظر مفسرین نے یہ بیان کیا، بٹنے کا مطلب کیا؟ ایک ٹریک رکھو، اور وہ ٹریک کیا ہے؟ پازیٹیوٹی، مثبت ہونے کا، اچھائی کا، خیر کا، نفع پہنچانے کا. یعنی تم سب کا ایک ہی موقف ہونا چاہیے. میں اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کم از کم نقصان نہ. قرآن مجید فرقان حمید کے ایک پورا موضوع اس کا یہ ہے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک دفعہ صرف قرآن پاک سے گزر جائے تو قرآن پاک اسے اتنا انرلی پیوریفائی کر دیتا ہے کہ انسان کم از کم دوسرے انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. وہ کوشش کرتا ہے مجھ سے کسی کا نفع ہو جائے، کسی کی بہتری ہو جائے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں متحد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اہداف وہ عظیم دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا فیہ عدو تداعی لہ سائر الجسد. کہ مومن آپس میں محبت میں گندے ہوتے ہیں، رحم میں گندے ہوتے ہیں، مہربانی میں گندے ہوتے ہیں. یہ ایک ہی جسم کی طرح ہوتے ہیں. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف کو وہ دور کرے. آج ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ایک مرتبہ پھر سمجھتے ہوئے اپنے احوال کا جائزہ لینا ہے، اپنی سٹرگل کو مجتمع کرنا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. وہ اسی پر فوکس کریں. اگر کوئی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارا یہ کام نہیں کہ اس ڈی ٹریک کو دور لے جاؤ، بلکہ اس کی اصلاح کرو، اسے راہ راست پر لاؤ، آگے بڑھو، پازیٹیوٹی کو پرموٹ کرو، اتفاق، محبت اور پیار کی بات کرو. انتشار صرف رائے کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ روح امت کا زوال ہوتا ہے. آج ہمارا زخم یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خفا ہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح، محبت، تکلیف کو دور کرنا. گھر میں ایک گھر کے اندر باپ، بیٹا، بہن، بھائی آپس میں اس طرح گندے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح وہ پہلے گندے ہوتے تھے. یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑا. وہیں سے بات کو شروع کیجئے اور آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کی تعظیم، باپ اپنی اولاد کی تعظیم، بہو ساس کی اور ساس اپنی بہو کی تعظیم، داماد اپنے سسر. یعنی پورا ایک اخلاقی سانچہ پازیٹیوٹی پر جب ہم استوار کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرمائے گا. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے.